الحمد للہ رب العالمین وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید واہل التقوی وأهل المغفرة وفي مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك يا سید یا رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا دین کے چوروں کی رکھوالی ہے عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی کوئی سدراتے جا کے ہار گیا کوئی فلک پہ جا کے ہار گیا ایک کالی کملی والا سی جڑا لنگ عرشوں فرشوں بھی پار گیا یعنی امام الانبیاء صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ صدرۃ المنتہا کی عرش معلیٰ تھی ہر چیز نبور کرتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام رب ذوالجلال دی بارگاہ تشریف لائے کے گئے تاکہ تھی شاعر نے کیا ہے کہ صدراتے جا کے ہار گیا کوئی فلک پہ جا کے ہار گیا ایک کالی کملی والا سی جڑا لنگ عرشوں فرشوں بھی پار گیا ہر بندے دے ایک اپنا ذوق اور جذبہ ہوندہ ہے حضور دی بارگاہ اندر نظرانہ پیش کرن دا تاجدار جڑیالہ شیر پیر وارث شاہ نے فرمایا سی معراج سی رات محبتاں دا معراج سی رات محبتاں دا معراج سی ایک رات محبتاں دا سدیا نہیں سی سمجھ وچ آن والا معراج سی رات محبتاں دا اسی کسی دے سمجھ ویچ آنا والا یعنی معراج میری تو آنی اکلے بڑا سمجھ آنا نہیں آتا معراج سی رات محبتاں دا اسی کسی دے سمجھ ویچ آنا والا صدیا طالب نے گیا مطلوب تھے یار جبریل سی صد لے آن والا یعنی پیغام تجھ پیغام آخدے نے پنجابی صدا آخدے نے یار جبریل سی صد لے آن والا عقل آکھ دی عقل آکھ دی بن دروازے کیویں گیا سی عرش تے جان والا یعنی عقل ان 100 سوال کر دی ہے جویں عقل دے انے 100 سوال کر دے کہ جی حضور نو جڑی معراج ہوئی ہے نا وہ حالت نیند دے اندر ہوئی حالت بیداری دے اندر نہیں وارث شاہ بے خرے سن کے ایسے بدھو بے وقوفی آن کے کیوں نہ ہوئے کیوں نہ تا جواب میں پہلے ہی دیتا جاؤں میں فرمایا سی عقل آنکھ دی کیویں گیا سی بن دروازے عرش دے جان والا وارث شاہ میاں تیری میری عقل کم نہیں کر دی جان والا جانے
یا لے جان والا نبی علیہ السلام تشریف لے کے گئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانے یا رب لے کے گیا رب نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله پاک ذات جن نے رات دے مختصر حصے دے اندر اپنے بندے خاص نو سیر کروایا حضور جان والے نے رب لے جان والا ہے طالب جانے یا مطلوب جانے یار جانے یا محبوب جانے یا محب جانے سانو حکم آیا کہ میں محبوب نو لے کے گیا محبوب نے سانو دسیا کہ میں تشریف لے کے گیا اسا من لے آمنا وصدق ساڈا کام ہی نہ بنتا چونکہ چنانچہ اس عقل نو اگلا جڑی چونکہ چنانچہ چ پہ جا تو وارث شاہ نے فرمایا وارث شاہ میاں تیری میری عقل کام نہیں کردی جان والا جانے یا لے جان والا جانے جبرائیل لے آمی رہ گئے راہ میں عرش اعلیٰ پہ پہنچا مارا نبی جبرائیل سدرہ تے رہ گیا عرض کی تھی سونے آگے میرے آقا علیہ السلام اگے تشریف لے کے گئے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار شب اسرا کے دلہا امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بلند اور اعلیٰ برگاہ دندر نہایت ہی ادب و احترام دنال ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو با واجب الاحترام صحیح العقیدہ سنے مسلمان بھائیو سامعین و حاضری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا دی پاک بلند اور اعلیٰ بارگاہ دندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد رب ذوالجلال دی بارگاہ اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دی دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے آمین اللہم ہمیشہ کلمہ آکھن دی توفیق عطا فرمائے لالچ اپنی رحمت دا خوف اپنے عذاب دا عطا فرمائے آج دی رات معراج شریف دی رات ہے بڑی عظمت اور بڑی ہی با برکت رات ہے آج دی رات آقا نامدار مدنی تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات جل وعلا دنال ملاقات ہوئی سی رب نے اپنے محبوب کو اپنے قول بلائے جتنے بھی انبیاء دنیا تے تشریف لے آئے نے ساری کی رب دی رضا چاندے آئے نے لیکن جو دوباری آئی آمنہ دلال مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی میرے پیارے تیرے پیارے محبوب علیہ السلام دی تو رب نے فرمایا
اے محبوب تمام انبیاء میری رضا چاہتے آئے نے، میں خود خالق کائنات ہو کے تیری رضا چاہتا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آدم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آدم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو خطاب تو نہیں چلن گے، یا میں بیان کروں گا یا بیبیاں بیان کرن گی۔ بجا ہوتا جانا کہ مہربانی کرو مسجد آیت ببرکت رات ہے، آج رات ذرا گفتگو شنیدہ ذرا بند کر دو مہربانی تھوڑی، کوئی حضور دی تعریف سن لو، کیونکہ اس طرح بیان خلل آئے گا تو بیان نہیں ہو سکے گا۔ تو میں اور تساں اج بابرکت رات اندر رب دے گھر دے اندر جمع ہوئے ہیں، جنہوں رب توفیق دیندا ہے انہوں ہی اپنے گھر بلاندا ہے۔ جس طرح بزرگان دین نے نقل فرمایا ہے، آقا اور غلام سفر فرما رہے سن، آقا اور غلام سفر فرما رہے سن، رستے دے اندر مسجد آ گئی، نماز دا وقت ہو گیا، غلام اپنے آقا نو کہنے لگا کہ حضور ٹھہرو میں ذرا نماز ادا کر لواں۔ آقا ہن باہر انتظار کر رہے، غلام اندر نماز پڑھ رہے، نماز رب دی نماز پڑھنی سے اطمینان سکون دے نال ٹھونگے تھوڑے مارنے سن۔ تو بڑی دیر ہو گئی، ہن آقا باہر انتظار کر رہے، غلام ہن آمدا باہروں آواز دیتی، وہ کیڑی شاہ جڑی تینوں باہر نہیں آن دیندی، آ بھی جا۔ اندروں غلام سیاںا سی، کہنے لگا بادشاہ جیڑی ذات تینوں اندر نہیں آن دیندی وہی ذات مینوں باہر نہیں۔ رب جنوں چاہتا ہے اپنے قسمت اور توفیق دی گل نوں بلا لے۔ تو بڑی عظمت اور بڑی برکت والی رات ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شان سڑ سب دا آنا جانا، شان مصطفیٰ کو بیان کرنا، سننا، سن کے اس دے عمل کرن دی خالق کائنات توفیق عطا فرمائے۔ مختصر معراج شریف دے بارے دس کے پھر جڑا جمعہ تو موجود ہے جناب وہ دے بارے روشنی پا کے دے جاتا جو صحیح گل ہوئے گی اللہ تے اللہ دے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ہوئے گی، جو کوئی غلط ہوئے گی وہ ناچیز دے نفس دی طرف ہوئے گی۔ انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام معراج کروائی اور حالت بیداری دے اندر کروائی۔ رب نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان لیا کہ دسے ہے پاک ہے او ذات۔ رب نے لفظ سبحان لیا کہ دسے ہے یعنی کسی دے دل دے اندر شک نہ جاوے، کسی دے دل دے اندر شک نہ جاوے کہ مختصر حصے دے اندر کج سیر کر کے آ گئے رات دے مختصر حصے۔ تو رب نے لفظ سبحان لیا کہ دسے ہے کہ سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ذات جن نے رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے محبوب علیہ السلام نو اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ سیر دے اندر بھی فرق ہے، سیر خود کرنا یا کسی دے کروان وچ بھی فرق ہے۔ اور رب ذوالجلال نے انہوں سفر کیوں نہیں فرمایا؟ کیتا تھا حضور نے سفر نہ،
لیکن انہوں سیر دے نال تعبیر فرمایا ہے. کی وجہ ہے جو میں نے بھی عرض کی تھی دوبارہ پھر کر دینا کہ سفر بندہ بعد دفعہ مجبوری دے تحت کرتا ہے. فوت ہو گئی ادھر کام جانا پینا ہے. ایک مثال ہے میں ادھر شادرے دے اندر میں لاہور جانا پہ جاتا ہے کسی دی عادت واسطے خبر لین واسطے کوئی چیز لین واسطے خطب لین واسطے سوکب سفر مجبوری دے تحت ہے. جیڑی سیر ہوتی وہ خوشی دے نال ہوتی سارا بنے انہوں سیر دے نال تعبیر فرمایا یعنی اصحاب نے حبیب انہوں سیر کرو رات دے میں تھوڑے جے حصے دے اندر. عقل نہیں مندی کہ بستر بھی گرم کنڈی بھی حرکت کرتی رہے اللہ وقات ہو کے واپسی بھی تشریف لے آن. عقل مندی تسلیم نہیں کرتی. ادھا جواب تفسیر روح المعانی شریف والا نے علامہ محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نقل فرمایا ہے یہ تمام جہان جڑا ہے نا تمام جڑا جہان ہے یہ جسم دی مانند ہے. یہ ہے گل نو اور نہ سمجھنا اصل تساں سر دے عاشق ہو میرے کو سر کو نہیں نہ سادے الفاظ جدوں دی تساں سر سنی ہے نا اپنی سوائے تواڈے کول سور ہی رہ گئی ہن تواڈے پلے انہاں سوراں دا ککھ نہیں پایا. میں اپنے نمازیاں نوں پھرونا نا کئی دفعہ کسی نے دعائے قبول سے دی نہیں آمدی کسی نے ادب کرسی نہیں آمدی کسی نے درود شریف نہیں آمدا. اج بھی ہن میں نمازی دی نماز سنی تھی وہ درود شریف بھی غلط سی. اکثر ساڑی بیویاں بھی تے بندے بھی اللہم صلی علی پڑھ جاندے ہیں. اللہ کے لفظ اللہم صلی علی ہے ہی نہیں. لفظ ہے اللہم صلی علی لام دے تھلے زیر ہے کی ہے اساں نے اللہم صلی علی محمد میں معنی بدل جانے کی یہ تھی لفظ ہے اللہم صلی صلی علی پڑھنا صلی علی اللہم صلی علی نال نال تھوڑی اصلاح بھی کرنی ہے نا تاکہ کچھ جھولی جو تساں باغ کے لے جاؤ قیامت رب پوچھے تے کہ مولا فرشتہ لکھے پوچھ کر اصلاح کی تھی سی کہ نہیں یہ نہیں مننے تے میرا کرتا کو. علامہ محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالی نقل فرمایا تمام جہان ایک جسم دی مانند ہے. یہ جسم ہے اور جسم دے اندر جیڑی جان ہے وہ امن دلال مدینے دے تاجدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. جسم دے وچوں جان جدو نکل جاوے حرکات و سکنات بند ہو جاندے ہیں. لیکن نہیں بندہ جدو مر جاندہ ہے روح جدو جسم وچوں نکل جاندی ہے ہاتھ بھی ہے نے پیر بھی ہے نے اکھاں بھی ہے نے زبان بھی ہے کن بھی ہے لیکن سن نہیں سکدا ویکھ نہیں سکدا چل نہیں سکدا ہاتھ دے نال کسی چیز نو پکڑ نہیں سکدا زبان دے نال کسی نال کلام نہیں کر سکدا. حرکات و سکنات بند ہو گئے نے کس بنا تے جڑی اصل وچ چیز سی جڑا اصل مرض سی جڑی چیز سی وہ کی ایسی روح جان او نکل گئی ہے اور ہر شے بند ہو گئی ہے. تفسیر روح المعانی شریف کے اندر علامہ محمود علوسی بغدادی رحمہ اللہ نقل فرماتے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام کائنات دی کی نے جان نے تمام کائنات دی روح نے جان نے کی نے جان نے آخنے نا جان ہے تو جہان ہے ہندی ہے جان ہے تو جہان ہے جان نہیں بول دے نہیں جی وہ تھوڑے ضرور ہیں لیکن تھوڑے ہون لیکن گل نو سمجھن والے ہون وہ بھی کثیر تعداد سے بھاری ہو جاتے ہیں. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دی روح مبارک
جان نے حضور جدو آقا علیہ السلام معراج تے جدو تشریف لے کے گئے حضور جدو آسمان تے جلوہ آسمانہ تے جلوہ گھر ہوئے آسمانہ تے تشریف لے کے گئے کائنات دے جسم دے وچوں جان نکل گئی ہے اس عالم دا جڑا دنیا دا نظام سی او سارا ہی رک گیا جڑا جتھے ہے سی اتھے ہی رہ گیا رک گیا حرکت نہیں کر سکیا بند ہو گیا کیوں روح جان نکل گئی ہے تو میرے آقا علیہ السلام لا قاضی سیر کر کے واپسی جو تشریف لے آئے جان جدو جسم میں پئیے پھر دنیا دا نظام جاری ساری نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری جدو جان اس جہان آئی یعنی جان جدو جس سمجھ پئی وہ دنیا دا نظام پھر جاری ہو ساری ہو گیا ہے ایتھے او لوگ جڑے بے وقوف آکھدے نے نعوذ باللہ آقا علیہ السلام مر کے نعوذ باللہ مٹھی ہو گیا نے نعوذ باللہ نقل کفر نہ کفر باشد کنے عقل دے انے نے میرے آقا علیہ السلام معراج شریف دے تشریف لے کے گئے میں تھوڑے جے حصے طرح فرماتے نا سبحان الذی اسرا میں تھوڑے جے حصے اندر آپ تشریف لے کے گئے تو دنیا دا نظام رک گیا ہر شے منقطع ہو گئی ہے یہ آقا علیہ السلام نعوذ باللہ حاضر ناظر نہیں نے حاضر ناظر نہیں اور ظالمہ دس کائنات دا نظام کے میں چل رہے ہیں تھوڑی دیر واسطے میرے آقا علیہ السلام زمین نو چھڑ کے آسمانہ دے تشریف لے کے گئے نے کائنات دا نظام رک گیا ہے کائنات دا نظام رک گیا ہے نہیں چل سکیا تو جب میرے آقا علیہ السلام نے حاضر ناظر نہیں کائنات دا نظام کیویں چل رہا ہے یہی سمجھا دے وہ گل بھی پلے پئی جے کہ نہیں جن لایا گلی ادھر لے ٹر چلی اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سنی بڑھاؤ بد عقیدہ بد مذہب نہ بڑھو اپنی اولاداں تے بھی خیال رکھو نیٹ بے ایمان تے کی نو سن رہے ہیں او نہ وے آکھن مر گیا مردود ابا مر گیا مردود نہ پیچھے باتیں نہ درو کم نہیں تو مسلمان غور کر آقا علیہ السلام تمام جہان جسم حضور جان تھوڑی دیر واسطے جان آسمانہ تے تشریف لے کائنات دا نظام رک گیا ارکان و سکنات رک گئی یہ آقا علیہ السلام حاضر ناظر ہی نہیں تو کائنات دا نظام خیر چل رہے ہیں سمجھ آئی جے یہ کوئی نہ اس واسطے وہ جان ہے تو سب کچھ ہے وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے یعنی آقا علیہ السلام جہان دی جان نے کی نے جان جدو جسم چوں نکل جاوے فرقات و سکنات بند ہو جاندے نے کہ نہیں حضور تھوڑی دیر واسطے گئے نے دنیا دا نظام سارا لوگ حضور انج رات دے تھوڑے جے حصے اندر سیر کر کے آئے دوسری مثال بزرگ دیندے اور فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام دے امت دے ولی صحابی بھی نے عاصف بن برخیہ جان دے ہو جدہ ذکر اللہ نے اپنے پاک کلام دے اندر بھی بیان فرمایا ہے آپ بیٹھے سن اپنے مجلس دے اندر تشریف فرما سن خود پرندے نے آ کے دسیا بلکہ ملقیس عورت ہے انہیں اپنی بادشاہی چمکائی ہوئی ہے اپنے پیغام بھیجیا
ہر شے چھڑ کے ساڈی بارگاہ چ آ کے پہنچ قصہ لمبا ہے لیکن میں اپنی گل اگے ٹولا ہر شے نو چھڑ کے ساڈی بارگاہ چ پہنچ پیغام جدو پہنچیا ملکہ مخیس تیار ہوئی غرد و غبار جدو سلیمان علیہ السلام نے ویکھی بیاری پوچھے نے فرمایا بلخیس آ رہی ہے آپ دی بارگاہ یہ نبی حاضر ہوتے سن تے باقی مخلوق بھی ساتھ سارے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ ملکیس دا تخت اساں دسنا چاہتے ہیں ساڑے طاقت کی نہیں ہے کون لے آئے گا بلکہ ملکیس دا تخت کون لے آئے گا آپ دی کچہری اندر جن بیٹھا سی جن کہنے لگا حضور میں لے آواں گا تو میرے کو طاقت بھی بڑی ہے میں طاقتوار ہاں تے ایماندار بھی ہاں ایماندار بھی ہاں پاکستانی طرح بے ایمان کوئی نہیں بے ایمانی کر لواں فرمایا اس کو بھی پہلے چاہیے فرمایا اس کو بھی پہلے چاہیے تخت 1000 میل دور گیا سے تو فرمایا حضور تواڈی مجلس تو ختم ہو تو پہلے اس دا تخت میں حاضر کر دے وہاں آپ نے فرمایا اس کو بھی جلد آپ چند آدھے گھنٹے کی مجلس کو ختم کر دے زیادہ دیر لاندے دے 1.5 گھنٹہ ہن 1000 میل دا سفر ہوئے تے کتنا بڑھدا ہے ایتھوں اگر تساں لاہوروں کراچی جانا ہوئے وہیں کتنا وقت لگ جاتا ہے 22-23 گھنٹے تو لگ جاندے نا کہ نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں اس کو بھی پہلے چاہیے جن چپ ہو گیا کیونکہ میرے کو طاقت ہی نہیں ہے آپ کی امت دا ولی صحابی بولیا عرض کردہ حضور تواڈی اکھ جھپکن تو پہلے بلکہ ملکیس دا تخت تواڈی بارگاہ اندر حاضر کر دو سبحان اللہ تواڈی اکھ اے نہیں کیا کہ میری تواڈی اگر اپنی گل ہوندی تو پھڑ کے بیٹھا رہتا کہ فرمایا حضور تواڈی اکھ جھپکن تو پہلے بارگاہ سلیمانی اندر تخت حاضر کر دواں بلکہ مقدس کا 1000 میل دور پہ ہے بعد روایت سے آیا ہے کہ وہ 70 گز چوڑا 80 گز لمبا 20 گز اچھا اتنے کمرے بھی بنے ہوئے سن بول دیں نہیں جی 70 گز کتنا ہونا ہے تھوڑی مسجد بھی 70 گز نہیں ہونی ہے جی بول دیں نہیں جی 70 گز چوڑا 80 گز لمبا 20 گز اچھا پھر ادھے کمرے بھی بنے ہوئے نے اتنے کمرے بھی بنے ہوئے نے سونا چاندی ہیرے رات دے نال وہ سجے ہوئے ہیں وہ سجے ہوئے ہیں کتنا بھاری ہونا ہے اسا سارے رل کے چکی ہے نہیں چک سکتے چک لواں گے ہیں ہن تو ویسے صحتاں نہیں رہی سن 2024 چڑھ گئے تو فرمایا حضور تواڈی اکھ جھپکن تو پہلے تخت نو حاضر کر دو فرمایا ٹھیک ہے آصف بن برخیہ 1000 میل دور تخت پیاسے سلیمان علیہ السلام دی اکھ جھپکن پہلے بارگاہ سلیمانی کے اندر حاضر کر چھڑے انہیں 10 مسلمانہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام دی شان زیادہ ہے یا میرے تے تیرے پیارے محبوب آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیادہ ہے کہ دی زیادہ ہے حضور دی شان زیادہ ہے سلیمان علیہ السلام نے آپ دا امت دا ولی ہے آپ دا صحابی ہے
جدو سلیمان علیہ السلام دے امت ولی دی اے شان ہے اکھ جھپکن تو پہلے پہلے 1000 میل 1000 میل تخت دور پہ 70 گز چوڑا 80 گز لمبا 20 گز اچھا اتے کمرے بھی بنے نے سونا چاندی ہر شے لگی ہے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام دی اکھ جھپکن تو پہلے پہلے بارگاہ سلیمانی کے اندر یہ آصف بن برخیہ یہ تخت بارگاہ سلیمانی کے اندر لیا سکتا ہے انجی میرے آقا علیہ السلام رات تھوڑے جے حصے اندر مسجد حرام تو لا وقت تک آ بھی سکتے نے جا بھی سکتے آ بھی سکتے نے جا بھی سکتے نے بستر گرم کنڈی بھی حرکت کر دی رہے جو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام تے ولی دی آپ دی امت دی اے شان ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام دی اس تو شان گل سمجھ آگئی دے کوئی نہ اگے چلیے اگے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ سبحان الذی اسرا بعبدہ جڑے لوگ آکھدے نا کہ حضور نو جڑی معراج ہوئی ہے وہ حالت نیند اندر ہوئی ہے انہاں لوگاں دا ادھر اندر رد ہے کی ہے رد ہے لفظ عبد فرمایا ہے روح نہیں فرمایا یہ خواب دے اندر زیارت ہوندی نا تے رب کی فرماندہ سبحان الذی اسرا بروح روح فرمانا سی رب نے روح نہیں فرمایا کی فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ جڑا لفظ عبد ہے یہ کنیاں چیزاں تو ملاؤ تو بنتا ہے دو کیڑیاں روح اور جسم گل سن رہے ہو جڑے آکھدے نا کہ حضور نو جڑی معراج ہوئی ہے وہ حالت نیند دے اندر ہوئی خواب دے اندر ہوئی ہے جے حالت نیند اندر ہوئی ہے تو رب فرماندا روح لفظ لیانا سی عبد نہ لیاندا رب نے عبد لیا کے دسیا ہے عبد جڑا ہے دو چیزاں تو بنتا ہے روح اور جسم نو ملاؤ بندہ بنتا ہے رب نے عبد فرمایا ہے فرمایا اساں نیند اندر حبیب نو معراج نہیں کروائی بلکہ حالت بیداری اندر معراج کروائی ہے اب سمجھ آئے گی کہ نہیں آگے معراج کروائی ہے سیر کروائی ہے یہ کرائی ہے سیر کرن تے کروان وچ بھی فرق ہے وہ جمعہ تے وضاحت کر چکے ہیں اگے چلنے ہیں وقت تھوڑا ہے باقی اللہ موضوع انشاءاللہ پرسوں جمعہ ہے جمعہ تے چلاواں گے سمجھ پہ آ جائے گا تو جمعہ تے وعدہ کیتا سے کہ حدیث سے جبریل مسجد بری ہوئی سے میں پوچھیا تھی میں کہا دفعہ اتنا عرصہ ہو گیا مولویاں نے سن دے ہویا حدیث جبریل دا بھی پتہ ہے جے کہ کوئی نہ سارا نے کہا کائی نہ تنقید کرنا آسان ہے دین کو سمجھنا سمجھ کر بیان کرنا وہ مشکل ہے تنقید کرنا آسان ہے حدیث جبریل دا کیا سی ہر کتاب مسلم شریف مشکاہ شریف دیگر جنہیں بھی خطب شریف ہے نے انہوں نے کتاب الایمان اندر پہلی حدیث یعنی دوسری پہلے نہیں ہوتی دوسری حدیث جبریل ہے وہ نام کہ یہ حدیث جبریل ادھے ایمان اسلام احسان دا بیان ہے کی ہے جی حدیث جبریل ہے ادھے کنے بیان نے تین کنے نے ایمان اسلام ایمان احسان ہمیں چلیے اس سے
ہو سکتا وقت ہو جاوے اس حدیث دی مکمل شرح نہ ہو سکے. برحال اللہ دی دلتی توفیق دے نال کہ بلا وڈے استاد گرامی دی نگاہ دے نال جنہ کچھ انہوں نے پڑھایا ہے انہوں کو سمجھایا ہے میرے مرشد کریم دی نگاہ خاص دے نال وہ جناب دے کو شکرگزار کریں گا. اللہ دا قرآن فرماندا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جو کسی شاید تم خبر نہ ہوئے تو اہل علم کو پوچھو. یہ کولو نیٹ کولو نہیں پوچھنا. یہ کولو اہل علم دی گل ہے. نیٹ کولو موبائل کولو نہیں پوچھنا. جاندے راہگیر کولو بھی نہیں پوچھ لینا. سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ جڑا پان ویچن والا ہوئے انہاں کہ یہ مسئلہ دسی نہ کی پتہ ان پان دے بارے پوچھیں کیا پان چنگائی کیا لگائی ماڑائی کیڑائی. علم دی گل پوچھنی ہے تو علماء کو پوچھ. اسا اپنی اقیاس لڑان دینا. میرا خیال ہے کہ بات ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے. میرا خیال ہے قاری صاحب نے جمعے دی آ گل نہیں اینج نہیں تے اینج. اسا کہنا تیرا خیال ضرور جاننا ہے. اسا اپنی امامہ دا جاننا ہے شریعت دا خیال جاننا ہے. اسا کسی دا نہیں. بے شک یہ تو سردار لمبردار کوئی نہیں دے اپنے گھر ہیں. شریعت رسول دے کے تو تھوڑا ہے. شریعت رسول دے مقابلے جے ابو جہل آیا تے وہ بھی ٹکرا کے جہنم گیا. فرعون ورگا جے آیا تے فرعون بھی جہنم وچ گیا ہے. ابو جہل ورگا آیا یزید ورگا آیا تے سارے رگڑے گئے. جے حسین ورگے نے مننی ہے جنت دا سردار بن بیٹھا. مذاق ہی نہیں کوئی. تو ایمان دا لغوی معنی دساں پہلے. ایمان دا لغوی معنی ہے امن دینا. کی بول دے نہیں دے امن دیندہ ہے کہ نہیں دیندہ ایمان بول دے نہیں دے. بندے ایمان ہوئے لڑائی جھگڑے تو بندے نو امن نہیں دے. بندہ لڑتا نہیں بے ایمانی نہیں کرتا چوری نہیں کرتا. جو تو ایمان ہی نکل جائے پھر چھوڑا. اقبال کہتا ہے ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال. ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال. حرم کا تحفہ زمزم اور کھجوروں کے سوا کچھ اور بھی ہے. انہاں جڑے حج عمرہ کر کے آمدن نا انہوں نے پوچھو اقبال ہے وہ حرم دا تحفہ زمزم تے کھجوروں تو علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ بس یہ تنن پننا دے کم ہے. میں ذرا پنجابی بندہ سیدھی آواز آنا سمجھ آ جائے. چلو مٹھ تو ایمان کا لغوی معنی ہے امن دینا. کی امن دینا. شریعت اندر ایمان ان اسلامی عقائد دا نام ہے کہ جنہوں انسان من کے اللہ دے عذاب تو بچ جاتا ہے. گل سمجھ آ گئی جی کوئی نہ. ایمان دا شریعت اندر ادا کی شریعت اندر ایمان کی نو آخ دینے ان اسلامی عقائد دا نام ہے. شریعت اندر ایمان ان اسلامی عقائد دا نام ہے کہ انسان جنہوں من کے اللہ دے عذاب تو بچ جاتا ہے. ساڑھے عقائد اندر ہے آقا علیہ السلام آخر الزمان نبی نے حضور تو بعد کوئی کانا دجال سور لائن نہیں آ سکتا. اللہ دے قرآن میں فرما دیتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرے آقا علیہ السلام آخری نبی نے محمد مردان دے بچوں کسے دے باپ نہیں. یہ تو پھر سوال اٹھتا ہے لیکن انہوں نے اس پاسے جاندہ نہیں اگے چل رہے ہیں پھر کسے موقع تھے انشاءاللہ عزیز. تو حدیث پڑھنے آگے مانا لمبا ہو جائے گا بس آگے چلنے ہیں. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض ثیاب شدید. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جان دے عمر دا نام کہ نہیں جان دے خلیفہ دو مراد مصطفیٰ سارے صحابہ نے ہجرت کی تھی لیکن جو اس خوش نصیب مجاہد ماں نے بڑے بڑے جرنیل پیدا کیتے نے بڑے بڑے سپاہ سالار پیدا کیتے نے لیکن رب کعبہ دی قسم قیامت تک کوئی ماں فاروق اعظم جیسا سپاہ سالار نہیں جمے گی کوئی جرنیل نہیں جمے گی بڑے بڑے ماں نے جرنیل جمے بڑے جمے لیکن قربان جاواں فاروق اعظم جیسا جرنیل کسے ماں نے آج تک نہ جمے نہ قیامت تک کو جمے گی سارے صحابہ نے ہجرت فرمائی آپ جب ہجرت فرمان لگی برملا فرمایا اور کفار فاروق اعظم ہجرت کر کے مکہ شریف اپنے محبوب دے کہنے تے چھڑ کے مدینے جا رہے ہیں جن نے اپنی بیویاں نو بیوہ کرانا ہوئے بچیاں نو یتیم کرانا ہوئے بھائی تو جدا ہونا چاہتا ہوئے بہنا ویر تو جدا ہونا چاہتے ہیں آج فاروق اعظم کا رستہ ڈک کے دکھاؤ کسی نے نہیں او شیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور فرمان نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے اچھا ایک دن نبی علیہ السلام دی خدمت اندر صحابہ حاضر سا میں بھی بیٹھ سا فرمان دینے میں بھی بیٹھا سا گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ میں بھی حضور دی بارگاہ چھے بیٹھو ایسا ایک صاحب ساڑھے سامنے نمودار ہویا ہے ظاہر ہویا ہے یہ دے کپڑے بہت بالکل سفید سن کی سن سفید سن وال کالے سیاہ کپڑے سفید بولتے نہیں ڈلے ڈلے بندے پہ وہ اتنے عبادت دی رات تے ہم ساری رات ہی بیٹھ رہی ہے یار مندن ساڑھے درمیان ایک شخص ظاہر ہویا مدار ہویا دے کپڑے بالکل سفید سن کوئی غرد و غبار کوئی نہ سی وال خوب کالے تے آثار سفر واسطے کو ظاہر ہی نہیں ہوئے رسول بندہ سفر کر کے ہمدہ ہے کوئی سفر دے آثار انسان تے ظاہر ہوتے ہیں ہمارا کوئی ظاہر ہی کوئی نہیں ہو رسول اساں انہوں جان دے ساڑھے جو انہوں کوئی بھی نہیں جانتا سی عام پنجابی ترجمہ کر رہے ہیں فرمایا کہ ساڑھے بچوں انہوں کوئی نہیں جانتا سی حتیٰ کہ حضور دے کولو تشریف لے کے گئے اپنے گھٹنے انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھٹنے مبارک دے نال مس کر جھٹا ملا چھڑے ہیں اسا حیران رہ گئے کہ کیڑا بندہ ہے جنہیں آگے سلام دعا لے کے سردار دے گھٹنے دے نال اپنے گھٹنے مس کر چھڑے ساڑھے جو کوئی پہچان دا بھی کوئی نہ سی ساڑھے بچوں کوئی پہچان دا بھی نہیں سی بڑے پریشان خیر اپنے ہتھوں اپنے زانوں بنجن بندہ تیار نہیں بنتا ان جا کے بہ کے ادب دینا جبریل علیہ السلام نے ادب سکھایا ہے حضور دی بارگاہ بہن ہوئے یا حضور دے غلامہ دی بارگاہ علماء دی بارگاہ بہن ہوئے دو زانوں ہو کے ان ادب دے نال بہن سمجھ آگئی جے فرمایا اپنے دونوں ہاتھ اپنے دانا سے رکھ لے عرض کردہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں اسلام دے متعلق دسو اسلام کی ہے مینوں اسلام دے متعلق دسو اسلام کی ہے اسلام کی چیز کا نام ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گواہی دے اس چیز دی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دے سوا کوئی معبود نہیں
کوئی معبود نہیں، اور آقا علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، اللہ دے رسول نے کہ فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، کی نماز قائم کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان دے روزے رکھ، کی رمضان دے روزے رکھ، زکوٰۃ دے، سب سے پہلا اسلام کی ہے، گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ذات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول، نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان المبارک دے روزے رکھ، کعبۃ اللہ دا حج کر اگر اے دی طاقت، اگر اے دی طاقت ہے، طاقت رکھ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس سے رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا پر کان لکھے نے، یعنی گواہی دے اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، آقا علیہ السلام آخر زمان نبی نے حج، زکوٰۃ، روزہ ذکر فرمایا نا، لیکن جہاد نہیں فرمایا، تو جہاد ادا نہیں فرمایا، بعد دفعہ جہاد فرض عین ہوتا ہے، بعد دفعہ فرض کفایہ ہوتا ہے، یہ دی بات کریں گے، وقت تھوڑا ہے، جہاد دا ذکر تا نہیں فرمایا، جڑی نماز ہے وہ تو ہر حال ہے جی فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، روزے فرض نے، نماز کسی حال ہے چی معاف نے، بیمار ہو، مرضی ہو، سفرے چھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، کھلو کے پڑھو، ٹیک لا کے کسی شانہ پڑھو، پڑھو صحیح نماز کوئی بات، تو جہاد کا بعد دفعہ بندہ جڑا معذور ہے انہوں معافی، یہ بزرگ نے نہیں جا سکتے معافی، یہ بعد دفعہ جہاد فرض عین ہوتا ہے، بعد دفعہ فرض کفایہ، فرض عین نہیں، تو تا نہیں فرمایا ذکر، اگے آخر ہے عرض کردہ ہے سونے ہو تو ساتھ فرمایا ہے، حضور جب عرض کردہ شخص عرض کردہ ہے کہ سونے ہو تو ساتھ فرمایا ہے، سانو سجب ہویا کہ حضور کو پوش بھی لیندہ ہے، پوش کے تصدیق بھی آپے کی تھی ہے، تصدیق دی مہر بھی آپے لائی ہے، کہ تو سونے ہو ساتھ فرمایا ہے، ان جی گل ہے، اگے عرض کردہ ہے کہ سونے ہو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان دے متعلق دسو، ایمان کی چیز کی ایمان کی چیز ہے، ایمان دے متعلق میں نے دسو، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے اللہ اور او دے تمام فرشتے، اودیاں تمام کتاباں، اودے تمام رسول، اودے تمام رسول، اور آخرت دن سے اچھی بری تقدیر مننا ایک ہی ہے، بول دے نہیں، ایمان ہے، کی ہے، ایمان ہے، یعنی اللہ سے اللہ نہ مننا، ایک ادھر تمام فرشتے، تمام کتاباں، تمام رسول، آخرت نہ مننا، اچھی بری تقدیر مننا، اس سے ایمان لے آنا ایک ہی ہے ایمان۔ انہیں میں مختلف سر جیا فرق دس کے دے پھر اگے چلنے ہیں، گل بات ہے پھر سمجھانا۔ اسلام اور ایمان اندر کی فرق ہے؟ آخر بزرگ بندے بیٹھے ہو، بڑے بڑے لوگوں نے تو سنیا ہے
بڑے بڑے سور والے مولوی نے سنے، عمران آسی ورگے نے سنے، اپنے ڈوگر ورگے نے سن بیٹھے۔ ایمان اور اسلام میں کی فرق ہے؟ وہ ہے یہ پتہ کہیں نہ بولے نہیں، بولو تو صحیح نہ ہاں نہ کا جواب دیتی ہو نا، ہے یا نہیں، ادھے بولتے ہو لگتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک دنال کے نام سمجھانا، آپ کوئی عام بندے نہیں۔ مدینہ شریف دے وچ حضور نے فرمایا جاؤ میرے دین کی تبلیغ کرو۔ آپ جب اپنی کتاب مدارج النبوت لکھ رہے سن حضور دی شان تے 100 مرتبہ حضور نے ایک رات اندر زیارت کروائی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ زیارت کروائی ہے۔ وہ بندہ ایمان تے اسلام دا فرق دس رہے۔ اسلام ظہری اعمال دا نام ہے۔ کی؟ ظہری اعمال دا نام ہے۔ آپ دی کتاب ہے مشکات شریف دی شرح شریف، آپ اید اندر بیان فرما رہے ہیں۔ ایمان کی ہے، اسلام کی ہے۔ اسلام ظہری اعمال دا نام ہے۔ ظہری اعمال ان کیڑے نے؟ نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سے معاملات ہے نہیں۔ نیکی ہو رہا ہے، رستے جاندے ہیں، کوئی پٹا پہ ہے، کوئی پہ انہوں سائڈ دے کر دیتا، ظہری اعمال ہے نا۔ نیک ظہری اعمال دا نام کی ہے؟ اسلام ہے۔ اور پتہ چل گیا جی۔ اور ایمان کی ہے؟ ایمان ہے باطنی عقائد دا نام ایمان ہے۔ اور اندر دے دل دے کیڑے عقائد وہ اگر من لے مومن متقی پرہیزگار ہے نہیں۔ اے ایمان رکھنا، اے عقیدہ رکھنا کہ آقا علیہ السلام آخر زمان نبی نے، صدیق اکبر تمام صحابہ دے وچوں اچھی شان والے افضل نے، بلکہ اے عقیدہ رکھنا تمام انبیاء تو بعد، تمام انبیاء تو بعد سب تو افضل اور اعلیٰ کون نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا نمبر فاروق اعظم، تیسرا عثمان غنی، چوتھا مولا علی کرم اللہ وجہہ۔ جیڑا اے آکھے کہ پہلا دمادم مست کلندر تھے علی دا پہلا نمبر، او کون ہے؟ پرلے درجے دا او رفضی ہے۔ کون ہے؟ رفضی ہے۔ ایک عقیدہ رکھنا، اپنی ایک عقیدہ رکھنا، اے دا نام ہے ایمان۔ باطنی عقیدہ دا نام کی ہے؟ ایمان ہے۔ باطنی انہاں دونوں چیزاں نو ملاؤ تے دین بن جاتا ہے۔ تو شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے نے ہر مومن مسلم ہوتا ہے، ہر مسلم مومن بول دے نہیں جی، ہر مسلم، ہر مومن مسلم ہے۔ غلط اور کرنا، ہر مومن، مومن ہوئے مومن نہ ہوئے، ہر مومن مسلم ہے، ہر مسلم مومن بول دے نہیں جے، ہر مسلم ہے، ہر مومن مسلم ہے۔ جی میں ہر رسول نبی ہے، ہر نبی بول دے نہیں جے، ہر صحابی ولی ہے، ہر ولی بول دے ہو، ہر رسول
نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں، نبی تے رسول تے فرق کی ہے؟ نبی رسول تے کی فرق ہے جی خبر؟ کئی دفعہ جمعہ تے وضاحت دی، رسول نبی شریعت لے آندا ہے، نبی رسول دی لے آندی شریعت نو کے چلاتا ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ آئی جے چل شکر ہے تانوں چھتی سمجھ آئی۔ تو فرمایا ای ایمان اور اے اسلام۔ اگلی گل بات کرنے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں نے، اسی آکھنے نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب بول دے نہیں مبین، یعنی تحقیق قد جا، تحقیق آیا، بول دے نہیں قد جاءکم رسول، قد جاءکم نور، بولو تحقیق آیا تو آتے کولوں اللہ دی طرف نور اور روشن کتاب۔ کتاب تو مراد کی ہے، نور تو مراد ذات مصطفیٰ۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آخر جی ویکھو جی حضور تو بشر ہیں، بشر نور کیویں بن گیا؟ ہن جڑے جبریل علیہ السلام نے یہ نورانی مخلوق نہیں، بول دے نہیں جی، فرشتے کی نے نورانی مخلوق نہیں؟ تو جبریل حضور دی بارگاہ آئے نے، تشریف لے آئے نے، تو نورانی شکل چ آئے نے یا انسانی شکل چ آئے نے؟ بول دے نہیں جے؟ جبریل کون نے؟ نورانی مخلوق ہے، نور نے کی نے؟ نورانی مخلوق ہے۔ تو جبریل علیہ السلام جدو اما مریم علیہ السلام کو گئے نے یا آقا علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئی نے، دس نورانی شکل چاہے نے یا انسانی شکل چاہے نے؟ تو جبریل کون نے؟ میرے محبوب علیہ السلام دے بول دے نہیں دے خادم نے، غلام نے۔ جو تو غلام نورانی شکل تو انسانی شکل اندر بارگاہ مصطفیٰ اندر حاضر ہو سکتا ہے جبریل علیہ السلام، تو میرے آقا علیہ السلام نورانی شکل اندر بشری شکل اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور حقیقت میں نور ہے، لیکن لباس بشریت دا ان کی تشریف لے آئی۔ خادم جے آ سکتا ہے تے آقا بھی بولو دا صحیح۔ ہن حضور دا نور بنو گے نا، جڑے ادھر دے کلا میں نہ بے ایمان نس جبریل نورانی مخلوق ہے لیکن شکل انسانی بنا کے بارگاہ مصطفیٰ اندر آیا ہے۔ تو جبریل بھی میرے آقا علیہ السلام دا خادم ہے۔ جبریل نو جو شان ملی میرے محبوب دے صدقے میں۔ اور جی دیکھو جی پھر وہ جو نور ہوتا ہے وہ تو کھاتا پیتا، نور تو کھاتا پیتا۔ تو سرکار نور نے نورانی شکل لوڑ کے تشریف لے آئے نے۔ ہارو مارو دا قصہ شاید غلط رنگی سنایا ہونا ہے لیکن مفتی معیار کا نہیں مل لکھے انہوں نے بارے کھاتے کھانا پینا انہوں نے بارے لکھے ہے۔ باقی جھوٹ ہے کہ انہوں نے آگے شراب پیتی دیو، زنا کیتا، عام نیٹ دے سن دیو، انہوں نے آگے شراب پی لئی سی آرود مارود نے، پھر انہوں کو زنا ہو گیا، پھر الٹ ایک گئے۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا اور دوسروں نے بھی لکھا، سب جھوٹ قصے کہانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری 63 سالہ زندگی مبارک اندر کنا کھانا تناول فرمایا وہ ہے جہاں ایک لوگ
حاجی صاحب دیکھ کرو گئے یعنی انہا آسان مولا ماشاءاللہ ایک ٹائم میں چٹ کر جانتے ہیں اٹھے ڈھڑ ڈھڑ میں کہا ڈھڑ تیرا وڈا کیوں ہے کیوں میں کہا تیرے ڈھڑ ڈھڑ بغض مصطفیٰ بھرے آئی تیرے ڈھڑ ڈھڑ بغض مصطفیٰ بھرے آئی تاں تھے یہ بغض مصطفیٰ نہ بھرے ہوندہ بغض مصطفیٰ نہ بھرے ہوندہ تے تیرا ڈھڑ نال لگنے سے تھے نہیں ہونا سے کرسی پیچھے ڈھڑ شریف کے ڈھڑ واسطے کی کرسی ایک الگ لگنی بنتی تو جبریل نورانی نور نے نورانی شکل نورانی صورت چھڑ کے انسانی شکل دے اندر بشریت دے لبادہ اوڑ کے جو حضور دی بارگاہ دے اندر آ سکتے ہیں خادم آ سکتا ہے تے آقا اسلام بھی آ سکتے ہیں سمجھائی کہ نہیں آ رہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے کولوں فرشتے آئے نہیں سن آپ نے کھانا پیش کیتا سی حالانکہ نورانی مخلوق سی لیکن لبادہ بشریت دا اوڑ کے تشریف لے آئے جو تو خادم آ سکتے ہیں تو آقا کیوں نہیں آ سکتا بولنے نہیں جے بولو کچھ او جی دیکھو جی حضور کو علم نہیں ہے حضور دے علم دی نفی کر دیندے نے اور جی دیکھو جی حضور کو تو علم نہیں حضور جب معراج شریف پر تشریف لے کے گئے تو وہ جبریل سے پوچھ رہے تھے جبریل ہے دسو جبریل لال سمجھا رہے سن میں کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نہیں سی تو صحابہ کرام فرماندے نے اساں صحابہ کرام فرماندے نے حضور دی بارگاہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اسی نہیں پہچانیا حضور علیہ السلام دس رہے نے اے میرے صحابہ اے جبریل علیہ السلام سن جیڑے تانوں تہاڈا دین سکھانے واسطے آئے سن علم ہے تے دسے ہے یا آقا علیہ السلام معراج شریف دی رات مسجد حرام تو مسجد اقصی براق تے سوار ہو کے تشریف لے جا رہے سن بولنے نے براق تے گئے نا سوار ہو کے تشریف لے کے گئے رسے اندر بڑے بڑے میدان قبرہ مبارک آئیاں بڑی بڑی قبر آئیاں لیکن آقا علیہ السلام جدو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے میدان یہ قرآنوار دے کولو گزرے نے فلسطین دے جنگلہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا میدان سی کتھے ایسی فلسطین دے جنگلہ کوئی بورڈ نہیں لگیا کوئی تختی نہیں لگی میں تے تسی آج کدھر جائیے ساڑھا جانا ہوئے کوئی میدان کوئی دربار سانو نظر آ جائے او دا بورڈ نہ لگا ہوئے یا قبر دے شیر علی سائٹ دے کوئی تختی نہ لگی ہوئے تے میں تے تم سا پہچان جاؤں جیڑا کوئی پہلے جائے گا وہ ہی جانتا وہ دسے گا کہ میاں اے فلانے دے میدان ہے فلانے دی قبر ہے اے فلانی جگہ ہے ان جائے نا حضور علیہ السلام تا وہ تھے پہلے گئے ہی نہیں سن کوئی اتھے بورڈ نہیں لگے ہوئے ایسی جنگل نوا جنگل دا علاقہ پھر کوئی قبر نہیں بنی ہوئی ان ہی قبر مبارک سادہ ہے کچھی اگرچہ ہن میدار بن کے میں ادھر دی گل کر رہے ہیں کوئی بورڈ نہیں لگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ویکھے کلیم اللہ علیہ السلام کب اپنی قبر مبارک نماز ادا فرما رہے علم ہے سیدھے حضور نے دسے ہے نا بول دے نہیں جی علم مبارک ہے سی تو دسے ہے جی ایسے آخنے جی حضور کو علم نہیں سی اے تو پھر حضور اندر عیب نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو بے عیب پیدا فرمایا کی بے عیب پیدا فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے استاد کون نے رب ہے نا کچھ بے وقوف لوگ امید امان ترجمہ کر دیں ان پڑھ نعوذ باللہ امید امان ان پڑھ نہیں امید امان جڑا کسے کو نہ پڑھے ہوئے امید امان جڑا کسے کو نہ پڑھے ہوئے آقا علیہ السلام نے استاد رب ہے جبریل نہیں ہے جبریل ہے جبریل تو حضور کا استاد تھا پیٹے منہ میں کدھر جمن دے بھی استاد تو اڈے پاسے
تواڈے پاسے استاد شاگرد دے پیر چومدا ہے. جبریل علیہ السلام حضور نوں لین واسطے آئے, آواز نے دتی, قدم مبارک چومدا پے, بوسہ لے. جبریل علیہ السلام نے قدم مبارک چوم کے براق دی لگام پکڑ کے دسے, میں تا خادم ہاں آقا علیہ السلام میرے محبوب نے, میرے محبوب نے. واسطے حضور رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے استاد جبریل نے, رب دے استاد رب ذوالجلال دی ذات ہے. تو جدو حضور نے علم ہی نہیں تسی آکھدے وہ تے آ کر رستے اندر قبراں ہور بھی سائی نہیں. سرکار نے انہوں نے فرمایا کہ کلیم اللہ دی قبر ہے. آکھ سکتے سن, کیوں نہیں آکھے؟ فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قبر ہے, میں دیکھ رہے ہیں آپ اپنی قبر اندر نماز ادا فرما رہے ہیں. کہ فرما رہے ہیں نماز ادا فرما رہے ہیں. علم ہے کہ نہیں ہے؟ بول دے نہیں ہے نا علم. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو علم دے کے بھیجے ہے. اور حضور نور بھی ہے. نور حقیقت اندر نور نے, لیکن لبادہ صرف بشریت دوڑ کے آئے نے. کہ حضور نو علم نے جڑا دعوت الارض جڑا وہ جانور ہے, قرب قیامت جو ظاہر ہوئے گا او دے گلو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا عصا مبارک ہوئے گا. کی ہوئے گا؟ دعوت الارض ایک جانور دا نا ہے. وہ قرب قیامت جو ظاہر ہوئے گا نا, او دے ہاتھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا عصا مبارک ہوئے گا. سلمان علیہ السلام دی انگوٹھی مبارک ہوئے گی. وہ عصا مسلمان دے پیشانی تے مارے گا, لاوے گا, روشن ہو جائے. کافر دی انگوٹھی لائے گا. گل یہ ہے کہ ہے جانور, جانور نو کیوں پتہ ہے کہ اے مسلمان ہے, مومن ہے, اے تے وہ عصا لانا ہے, تے اے کافر ہے تے انگوٹھی دی مہر لانی. دعوت الارض جانور ہے, انہوں کے ظالمہ اودا علم منی بیٹھا ہے, اودا علم منی بیٹھا ہے. جے انکار کرنے دے آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا انکار نہ کیتا. سائنس کتے دا علم منی بیٹھا ہے. سائنسدان ٹی وی دے بھونکن, نیٹ دے بھونکن نہ صبح جی فلاں علاقے میں, لاہور میں, اسلام آباد میں موسم خراب رہے گا, بارش آنے کا امکان ہے تو بارش آئے گی. اور لانتیا سائنس انگریز کتے دا علم منن بیٹھا ہے. منن لن تیرے دے ایسی بھئیے جے منن تے آیا ہے انگریز دا من لے آئی, جے انکار کرن تے آیا تو سروے انبیاء دے علم دا انکار چکیتا ہے. منن تے آیا ہے انگریز کتے دا من لے آئی جڑا ماں دے نال بدکاری کرنا ہے, او دا من لے آئے جے انکار کرنا ہے تمام نبیوں دا جڑا امام ہے او دے علم دا انکار ہے. اس وڈی لعنت کی ہو سائنس وہ بعد اندر سیارے چھڑدا ہے نا, جو لیندے نے دوران دی گل جھوٹی بھی ہوندی کو سچی تھوڑی. کل بارش آئے گی, بارش ہفتہ بارش ہوندی نہیں تو کئی لاندے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا بارش ہونی ہے تو ہونی, جو فرمایا نہیں. سرکار یہ فرما دن فلانا کافر کال ایتھے واصلے جہنم ہوئے گا. ہے کافر دی مجال ایک ذرہ بھی اگے پیچھے ہوئے اتھے ہی واصلے جہنم ہوئے ہیں. یہ حضور فرما گئے نے میری امت تے ایسا زمانہ آئے گا, میری امت دیاں بیویاں کپڑے پاک بھی ننگیاں ہون گیاں. تاج ہے نے کہ نہیں ننگی دا سب مسلمانہ شادی بیاہ تے ویکھدا نہیں, حاجی نوازی نہ بڑھو. میں بھی شادیاں تے جانا, دھیاں بہناں انہیں نے دا کپڑے پا کے بال لنگے کر کے واہ کے کتھے کتھے پھردی ہوندیاں نے. اسی انے
اقبال نے کہا او بابا بولے اسی لسان العصر اکبر الآبادی بولے اسی کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں کیا بتاؤں اور سکولی طبقائے پڑھاندہ ہے لسان العصر اقبال نو آخدہ اکبر الآبادی اکبر الآبادی دا شعر ہے آخدہ کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں شوہر بنیں گے بڑے بہنے کہ نہیں بڑے بہتا ہے ڈاکٹر صاحب گل جو ٹھیک ہے سچی بول رہی ہیں جائے کہ نہیں ہے بندہ کے بھی بڑے نو کپڑا کرنا پران جا آج بھی کپڑا کرنا میرا سارا میک اپ لے جائے ننگی ہوئی ہیں میرے کہ نہیں فقہا نے مفسرین نے اور مفسرین محدثین نے شرح کی تھی فرمایا یا ادھے کپڑے ہون گے یا تنگ یا بریک ہے نہیں بول دے نہیں میں لگتا اپنی شان بیان شروع ہونے کی یہ دے دی بات اپنی بھی تو شان بتھیری اللہ تے بندے ہونا تو یہ علم ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام پہلے فرمایا کہ نہیں جو ہو رہے ہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرہ وکڑ گیا آج قبرہ وکڑ گیا 40 50 ہزار وہ قبر دے ہے جے کہ نہیں وکڑیاں پہیاں ایک حضور دی حدیث سناواں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مشکاۃ شریف دی حدیث ہے سرکار نے فرمایا میری امت ایسا وقت آ جائے گا ظاہراً بندہ دوست ہوئے گا اندروں دشمن ہوئے گا آج ہن کے نہیں اتو دوست اندروں چھرے کہ بول دے نہیں یہ چھپو کہہ رہے اور دشمن آئے نہیں کہ نہیں اتو اندر حاجی صاحب ماشاءاللہ حاجی صاحب کیا سونی اذان پڑھتے تے بعد جانے دے پڑھتے حاجی دی اذان ہی کرتے قاری صاحب کیا جمعہ پڑھایا مزہ آ گیا باہر نکلے اندر یارا گل نہیں کرنی چاہیے کتے آنا ماشاءاللہ مزہ ہی آ گیا چس آ گیا تے باہر جدو سوچ دے بھی وہ چیری چس سے یہ تو سانو پنی ہم دی پھر آنے نہیں اے گل نہیں ہے منہ تے سجن اندروں او سرکار پہلے فرما گئے مشکاۃ شریف دی حدیث میرے سامنے بھئی میں کھول کے بیٹھا بکھان واسطے میں تیار ہوں انج آئے کہ نہیں جی علم ہی نہیں صحیح نعوذ باللہ حضور نو کہ حضور ساریاں خبریں کنج دے کے گئے حضور نے فرمایا بستہ نقش و نگار آ رہی ہون گیا ٹیلہ لگی ہیں کہ نہیں پہلا مسئلہ کچیاں ایمان پکے ہون مسئلہ پکیاں ایمان کچھے ہے جے کہ نہیں بول دے نہیں انج ہے یہ نہیں ہے میرے آقا اسلام نے فرمایا میری امت وقت آئے گا اپنے پہلے لوگوں نے پورا بلا کھنگے آخر نہیں کہ نہیں بول دے نہیں جے گانے گانا رہی ہیں دی کسرت ہر بندے دی جیب ہے او چاچا ٹھمکا لانا لا اشارہ کافی ہے کہ نہیں گھر ٹی وی ہے اچھا ایک گل ہے یار انڈیا ساڈا دشمن ہے کہ نہیں بولتے نہیں بولو تو صحیح نہیں ساڈا دشمن ہے ایڈا بے ایمان ہے نہیں دشمن ہے کہ نہیں اگی گل ہے مسیطے دے گھر کرنے ساڈا دشمن ہے فلان ہے تے جیڑے ملک دے دشمن دے بندے ہون او دشمن ہی نہیں نا یہ انہوں گھر وار نہیں تے پھر انہیں نا انڈیا مرد آباد انڈیا مرد آباد او دے اتلے سفیکر ہیں چوکا ہے وہی انڈیا دے کنجر ساڑھے گھر چل دے پہ حاجی صاحب نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یا اللہ میں نے سدھے لوگوں دے رستے دا جلا انہاں لوگوں دے رستے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا نہ کہ انہاں تے جنہاں تیرا غضب ہویا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
حاجی صاحب مسجد نکل رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے نماز بدل کا میں سجدہ رہنا حاجی صاحب تشریف لے گئے گھر گئے باہر جا بیٹھے اب پترا ہو رہے ہیں ہاں جی اللہ عزر کھڑائی نوں کی ساتھ مرموڑ جی ابھی مرموڑ مرموڑ پڑھا میں نوں ساڑھے گھر نہ اتھے نہ پیچھے بندے بنیا اب مرموڑ جی پڑھا بھائی مرموڑ جی پدہ لانا اے نہیں اللہ اونچی آواز رکھ کے اندر پیا ہن حاجی صاحب تسبیح بھی ٹھوکی ہوندا ہے سبحان اللہ لا الہ لگے گا لا الہ لگے گا کان ادھر گئی دری بیٹھا ہے پھر اقبال بولتا ہے اقبال آخدا ہے خلق کو سجدہ بھی ابلیس کے ساتھ یارانہ بھی خلق کو سجدہ بھی ابلیس کے ساتھ یارانہ بھی محشر میں مانگے گا کس سے عقیدت کا صلہ ہوندا حاجی دعا سبحان اللہ یہ نہیں کہ جڑے سفید والے ہوئے نا حاجی نے جڑے نماز پڑھے تو سارے حاجی نہیں نوجوانوں تو سنا ہونا جو سپارہ پڑھتے ہیں قاری صاحب سانو سپارہ پڑھا ہوئے کھاتے پڑھایا گھر جا کے بان چکی دور ماما فلانا ڈرامہ جو لگنا لا دے ماما یہ دیا میرے پوتر لا دے بائے دادا یہ دا کوئی گل نہیں میری پوتر لا دے کوئی حال نہیں پھر بور ہو جاندے نے میں کہا قرآن پڑھ کے بور ہونا دے یہ سن کے بور نہ ہو سکتا اور بچیاں جی تربیت کر قرآن حدیث کے مطابق تیرا بچہ جدو نہیں بولے حضور دا فرمان بولے اللہ دا قرآن بولے جدو بھی بولے اللہ دا قرآن بولے حضور دا فرمان بولے زبان دے لا الہ الا اللہ دا پھر جاری ہوئے سمیں تاں جاری ہوئے اٹھے سمجھ آگی جی کوئی نہیں جبریل السلام اگے عرض کر دینے کہ سونیا تو سچ فرمایا ہے صحابہ فرمانے بڑا تعجب ہویا کہ سن گڑا اللہ دا بندہ ہے آپ ہی سوال کیتی ہمدہ ہے آپ ہی تصدیق بھی نال کیتی ہمدہ ہے عرض کردہ سونیا سوال ہے مینوں احسان دے متعلق بھی دسو احسان کی چیز ہے کہ احسان الف حاسین لسانو کی احسان کی چیز ہے میں نے احسان دے بارے بھی دسو تو میرے آقا علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا سرکار اسلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ دی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو رب نو دیکھ رہے ہیں احسان کی ہے رب دی عبادت انج کر انہوں دیکھ رہے ہیں اگر اے نہ ہو سکے اے خیال کر کہ رب تینوں دیکھ رہے ہیں مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے پوچھا علی جس رب دی بار گئے جھکنا کدے رب نو ویکھیا ہی ہے تکیا بھی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جھلا ہے انی دیر تک میں رب نو سجدہ کردہ ہی نہیں دوستا جنی دیر تک رب نو دیکھنا عارف باللہ لوگاں کا کام سے بڑا ساڈا اے حضور دے غلام دا اتنا علم ہے کہ رب نو دیکھنا حضور نے فرمایا احسان ہے رب دی عبادت ان کر کہ تو رب نو دیکھ رہے ہیں پہلا نظریہ اے رکھ کہ رب نو تو دیکھ رہے ہیں اگر اے نہ ہو سکے ان جان کہ رب تینوں دیکھ رہے ہیں پہلا تو رب نو دیکھ رہے ہیں جے اے نہ ہو سکے تو پھر کر رب تینوں دیکھ رہے ہیں رب تینوں دیکھ رہے ہیں رب تینوں دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کے اندر روزہ رکھنا ہے آپ بولتے نہیں روزہ رکھے فرج دے وچ کلے کمرے وچ بیٹھے ہیں فرج دے اندر طرح طرح دے عالی شان کھانے بھی پے نے اگے پیچھے گرمی وچ پانی ٹھنڈا ہوئے نہ ہوئے رمضان شریف وچ فرج بھی سیانی بابا ہی پانی ٹھنڈا کر دی ایویں نہیں ٹوٹیاں دا بھی ٹھنڈا لگدا ہے اے ہے جے کہ نہیں آزمائی گل ہے
اکھے پیچھے وہ بھی گرم لگتا ہے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں فرج دے اندر پانی بھی ٹھنڈا پیا ہے عالی شان قسم دے فروٹ بھی پے نے کھانا بھی پیا ہے روٹی بھی تیار ہے سالن بھی تیار ہے بیٹھا بھی کلا ہے کوئی ویکھ نہیں رہا تے روزہ توڑدا کیوں نہیں کی آخنا ہے بول دے نہیں یار اللہ ویکھ رہا ہے رب سے رمضان جویندا ہے کہ اگے پیچھے بھی ویندا ہے بول دے نہیں جی ڈھل پے گئے یار میں تو ویکھنا میں سادہ پنجابی والا انداز بنایا تاکہ تم چھتی سمجھ بھی آ جائے رب رمضان جویندا ہے کہ ہر لمحہ ہر گھڑی ویندا ہے ہر بکی گل ہے جدو آپ نماز چھڑنے ہیں کدے یہ بھی غور کیتا ہے کہ رب ویکھدا میں جدو تکڑی چتولن لگی فروٹ یا کوئی شاید جدو بے ایمانی کرنے ہیں کدے دیکھے گندا پھل بنے بول دے نہیں جے یا وعدہ گھاٹا کر لینا تکڑی دے نال کو وٹا بن نہیں ادھر تاکہ کلو دی مطلب جدو گوشت نو پانی لانے ہیں ادھر رب ویندا ہے کہ کوئی نہ وہ پے بھی تول دینے ترائے کلو گوشت دے نا کلو وہ تین پا نکلتا ہے تین پا تو میرا خیال ہے گھر جی پکائیے جانا پھر آدھا کلو ہے اچھا میں گل یہ کر رہا ہوں سادہ بندہ میں سمجھا دے بزرگ بندے بیٹھے میں تمہیں صرف سبق سنانا ہے پانڈے کو اپنی اصلاح کروانی رب ویندا ہے رب رمضان جی ویندا ہے جدوں حضور دا امتی تکڑی جو بے ایمانی تو کنڈے جو بے ایمانی کردا ہے اودوں بھی رب ویندا ہے جدوں قوم مرچا جو پھک ملندی ہے ویندا ہے کہ نہیں بول دے نہیں کوئی بندہ اپنے بھرا یا یار دوست نو اپنی دکان دے گلے دے بعد جاوے تے باؤ دال آ لئی ہے تے رب اودوں بھی ویندا ہے کہ کوئی نہ نہیں وہ تو ساڈا نہیں ویندا جے ساڈے دل وچ یہ خیال ہوے کہ رب ویکھ رہا ہے تے اساں مڑ گلے نو ہاتھ ماریے کیوں بول دے نہیں کوئی ہے کہ نہیں پیٹرول پمپ تے تیل پوان جاؤ جڑا تیل پا رہے ہوندا جی میٹر چیک کر بے ظالما میٹر چیک کریے کہ تیرے دل دی بے ایمانی چیک کریے میٹر انگریز نے بنایا ہے انگریز نے بنایا ہے بندے نو کنے بنایا ہے رب نے بنایا ہے انگریز دی بنی ہوئی شے ایماندار ہے رب دی بنی ہوئی بے ایمان ناراض ہوندے پے ہو گیا معراج شریف دی رات ہے اللہ 4 صدیاں نکلدیاں پئی ہونا کہ میاں سا میٹر نو نہیں ویکھنا اسا تینوں ویکھنا ہے کہ تو کنا خدا تو ڈر رہے ہے تو کنا خدا تو ڈر رہے ہے کہ رب مینوں ویکھ رہا ہے کہ میں لیٹر دی بجائے جے پونا پایا اتھوں دا جان چھوٹ جائے گی لیکن رب دی بارگاہ تے نہیں ساڈے بزرگ فرماندے نے جے دل دے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے نا کہ رب ویکھ رہا ہے کہ رب ویکھ رہا ہے گناہ کرنا اتنا مشکل ہو جائے اتنا مشکل ہو جائے جن امتحان نہیں انسان گناہ دے قریب نہ جاوے جدو بھی کوئی برا کام کرنے لگے انسان سوچے کہ بندہ خدا رب ذوالجلال ویکھ رہے کوئی بندہ تو میں نہیں ویکھ رہا لیکن رب سرسوں دا تیل جدو دکاندار پانی ملاندا ہے وہ یہ سوچدا ہے کہ میں رب ویکھ رہا ہے ہوندا نہیں میں دکان وچ بیٹھا تے تھلے کاؤنٹر تے بیٹھا کوئی نہیں ویندا رب دا ستھے کمرے جی بھی اندھیری کوٹھڑی جی ویکھ لے رب ویکھدا ہے نا پتھر پہاڑ دے وچ کیڑا ہے رب اونوں روزی دیندا ہے تے ویکھدا ہے نا کہ اے کیڑا ایتھے بیٹھا ہے تے روزی سبحان اللہ
ساڑھے دل کے اندر جو ایک احساس پیدا ہو جائے ایسا بے ایمانی کری چاہ پی کے روٹی کھا کے ویکھنے ہوٹل اللہ ویندہ دا نہیں پیا نہیں وہ دا پراموں میں تس کے جائی کہتے سوچ ہوندی یار ہوٹل والا دے نہیں ویکھ رہا لیکن کائنات دا مالک تو دیکھ رہا ہے اسا مولوی مولویوں دے نشان دسویں مولوی جدو مدرسے یا مسجد چندے جو ڈنڈی مار دینے ڈنڈی مار دینے کھا جان دینے گن دے کر جان دینے ختم دے پہنا پگئے وہ تو ساڑھا ایک خیال ہوتا ہے اسی سوچنا ہے کہ رب بھی اصلا نے متولی بھی اندے پہنتے نہ دین آلہ میں اندے بے گزے مار تے وہ نہیں ویندے لیکن رب تھا ویکھ رہے ہیں کہ اس وقت مولویوں نے پوچھے جائے گا مولوی صاحب حدیث جبریل کائی نہ پڑھی سی یہ تا ابتدا ہے مسجد دا چندہ ظالمہ کھا رہے ہیں تو وہی مسجد تینوں کے چلا رہی اسام مولوی مدرس مدرسے دے یا مسجد چندہ تے چل رہے ہیں نا مسجد ایک ساڑھے اخراجات جو بے ایمانی کر کے کھانا ہے پھر ساڑھے مسلح ممبر مدرس پڑھان دا کی فائدہ جڑا باہر کھلو کے ڈنڈی مار رہے ہیں اساں تے او تے پھر برابر ہوئے کھلوتے ہیں انج نہیں بول دے نہیں یہ بات سے مسلمان حضور نے کی فرمایا احسان یہ ہے کہ رب دی عبادت انج کر کہ تو رب نو دیکھ رہے اگر یہ نہ ہو سکے رب تینوں دیکھ رہے لے جان کے مولا مینوں دیکھ رہے تیریاں میریاں اداواں کلے بیٹھے ہیں ظاہر پوشیدہ جو کمرے جائیں باہر ہیں آسمان دے سائے دے تھلے ہیں مکان دی چھاتے ہیں عام زمین ہے پہلی پھرنے ہیں جتھے ہیں تیری ہک تیری تے میری ہک ادا ہک قول فعل ایک گھڑی لمحہ ہر عمل رب ساڈا ویکھ رہے کسی دے بارے جھوٹ بول رہے ہیں وہ لکھی بھی رہے ہیں رب ویکھ بھی رہے ہیں لکھی بھی رہے ہیں رب ویکھ بھی رہے ہیں قیامت الدن زمین ساریاں خبریں دسے گی اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے یومئذ تحدث اخبارہا کی فرمایا اللہ دا قرآن پڑھے میں دائیں بائیں تے کوئی نہیں گیا نا وہ گھنٹہ تو میرا خیال ہوتا میں دائیں میں کدھر گیا سوائے قرآن تے حدیث اللہ دا قرآن کی فرماندا ہے یومئذ تحدث اخبارہا آج اپنے استاد نو جھوٹ مارے گا کہ استاد جی آنکھ نہیں کھلی نماز تاں نہیں پڑھی قیامت الدن زمین جو خبر دسے گی کہ نہیں مولا ادھر آتے موبائل تے لگا دے آنکھ کھلی سی لیکن کہنا چلو سو جانا کوئی حال نہیں آج نوکر غلام اپنے آقا تو گل چھپا لے گا حضور میں بے ایمانی نہیں کی تھی لیکن قیامت الدن یہی زمین جس زمین تے کھڑے ہو کے اپنے مالک دے نال بے ایمانی کر رہے ہیں دغا بازی کیتی ہے گلے دے وچوں پیسے چکے نے قیامت الدن اے ہاتھ بھی بولن گے زمین بھی اپنی خبر دسے گی اے ہاتھ آکھن گے مولا ادا مالک فلان جگہ گیا سی انہیں گلے چوں پیسے میرے نال کٹے میرے ہاتھ جڑیاں بیبیاں بھونکدیاں رہن نا تو اسلام آباد میرا جسم تے میری مرضی میرا جسم تے میری مرضی لاکھ اللہ نہ تو جمن دے ساڈا جسم کدو جسم رب دا جڑی چیز تواڈے میرے قبضے چ ہوندی میں جویں کری اوویں ہوندی نا اے دا قیامت دن ہاتھ بھی بولن گے زبان بھی بولے گی پیر بھی اس دن زبان تے مہر لا دیتی جائے گی لیکن آزاد بولن گے اس دن یہ ہاتھ آکھے گا مولا نے چوری کی زبان اس دن بولے گی مولا علماء حقہ دے خلاف بولے اسے مولا یہ اپنے امام دے خلاف بولے اسے پیچھے نماز پڑھ کے بولے اسے اپنے امام دے سامنے
شریف بن کے اچھا اخلاق بناندہ سی، لیکن بعد چھے اپنی امام دے خلاف بولے. جس زمین تے کھڑا ہو کے بولے گا وہ زمین میں بسے گی. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے یوم ایذن تحدث، بولو یوم ایذن تحدث اخبارہا، فرمایا اس دن زمین اپنی خبریں نکالے گی، دسے گی، جو میں تساں کراں گی دسے گی، بولے گی. جس جگہ تے جس دھرتی تے کھلو کے ساتھ غلط کم کیتا ہوئے گا، نیک کم کیتا ہوئے گا، اس وقت دھرتی بولے گی. اس وقت دھرتی بولے گی، آکھے گی مولا انہیں میرے تے نماز پڑھی، مولا انہیں میرے تے کھلو کے یتیم ادا کھانا ہے، مولا ایڈا بھائی فلان جگہ گیا سی، انہیں راتوں رات جڑی دیوار دی نہیں سی نا تھوڑی دھکل آ گئی. بول دے نہیں. مولا دا بھائی فوت ہو گیا سی، بچے یتیم سن، بچے مولا بچے یتیم سن،